الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران خان صاحب سے کافی عرصے کے بعد ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات کوئی 5-6 مہینے پہلے لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، اور اس درمیان میں کافی ایسے معاملات ہوئے اور کافی ایسی چیزیں ہوئیں جو ان سے بتانا اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا۔ تو حکومتی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پچھلی ملاقات میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اپنی کابینہ کے اندر اور اپنی حکومت کے اندر جو چیزیں کی، اصلاحات کی یا کرنے ہیں، تو اس کے اندر ہم کوئی تبدیلیاں کریں گے۔ اور اس وقت بھی میں نے اسد کیسر صاحب کو اور شاہرام صاحب کو بلایا تھا، اور اس حوالے سے باقی جو لوگ تھے ان کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی، ان کو میں نے آگاہ کیا تھا کہ اس طرح کا پلان بن رہا ہے کہ ہم کچھ منسٹریز میں اور کچھ منسٹرز میں ہم کچھ چینجز کریں گے۔ لیکن میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ چونکہ بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ کے بعد ہم یہ تبدیلیاں کریں گے۔ تو اس حوالے سے جب کل ملاقات ہوئی تو حکومتی حوالے سے جو بات چیت ہوئی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد کچھ فیصلے ہوئے کہ ہم نے ان ڈپارٹمنٹس میں اور اس میں شفلنگ کرنی ہے اپنی کیبنٹ کے اندر۔ تو میں نے اس کے بعد جو ہے بلایا عاقب خان کو بھی اور فیصل ترکی کو بھی، کیونکہ ہم ایک ٹیم ہے، اکٹھا ہم نے کام کیا ہے، ہم ایک ہیں، ایک پارٹی ہے ہماری۔ تو یہ کیبنٹ میں تبدیلیاں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان کو اس پہ آگاہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پر تبدیلیاں کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی اس پروپوزل میں نام ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ میری ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور ہم نے بڑا اچھا کام کیا آپس میں، اور آگے بھی کریں گے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جو ریزائن دیا ہے، تو اس حوالے سے یہ حکومتی معاملات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس حوالے سے یہ ہے، اس میں کوئی ایسی دوسری بات نہیں۔ اور مزید بھی اس کے اندر ابھی جا کر انشاءاللہ پشاور مزید بھی ہم کچھ چینجز اور اپنی جو ہے خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے مشاورت کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اقدامات اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مزید بات چیت ہوئی پارٹی کے حوالے سے اور باقی بات چیت ہوئی، اور خان صاحب نے احکامات دیے مختلف، تو اس حوالے سے جو علیمہ خان صاحبہ نے آج جو بات کی ہے، تو میں بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے اور میں عمران خان کا وفادار ہوں۔ میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں عمران خان کو سچی بات کروں اور حق کی بات کروں۔ اس کے لیے شکایت والی بات جو ہے شکایت کمزور لوگ کرتے ہیں اور شکایت منافق لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کوئی شکایت نہیں کی، میں نے عمران خان صاحب کو مکمل آگاہ کیا کہ پچھلے اس دور میں اس ٹائم میں کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح ہوتا رہا۔ تو اس حوالے سے جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پہلے چونکہ ملاقات مجھے دی نہیں جا رہی تھی، اور صرف بہنوں کی ملاقات ہے اور انہی کے ذریعے ہی کوئی چیز باہر آتی ہے، اور وہی پھر ظاہری بات ہے آگے عوام میں جاتی ہے۔ تو پارٹی میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے، اور میں نے ان کے بارے میں بتایا ان کو کہ جب بجٹ پیش کرنے کی بات ہے، آپ نے کہا کہ مشاورت کی جائے، لیکن چونکہ ادارے نہیں چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، تو انہوں نے ملاقات نہیں چھوڑی، اور جب ملاقات نہیں چھوڑی تو بجٹ پیش نہ کر کے ظاہری بات ہے پھر ہم ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی ہو جاتے، حکومت ختم ہو جاتی، جبکہ آپ کے ایسے احکامات نہیں آئے تھے۔ تو ہم نے اس بجٹ کو پیش کر دیا، لیکن اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد جو میری پوری پارلیمنٹ، تمام ایم پی ایز اور مجھے غدار ڈکلیئر کر کے پوری کیمپینیں چلائی گئیں، وہ بالکل غیر مناسب تھی، اور اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی ملاقاتیں ہونے کے بعد آپ سے بہنوں کو بار بار کہنے کے باوجود کہ آپ اس پہ کلیئرٹی لے کے آئیں نہیں آئی، اور یہی لگا کہ جی عمران خان صاحب کے اللہ معاف کرے خلاف جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ پھر 1.5-2 مہینے چلتا رہا، اس کے بعد پھر آگے جا کر جب بجٹ پاس کرنے کی باری آئی تو وہی سچویشن وہ نہیں ملنے دے رہے تھے۔ تو بڑی مشکل سے مرزا سیف کی ایک ملاقات ہوئی جس میں خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جی اگر ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، بجٹ تو پھر پاس کرنا پڑے گا، اور بجٹ ہم نے پاس کر دیا، اور بتا کے کیا، ساری وضاحت کے ساتھ کیا کہ بجٹ میں کوئی بھی تبدیلی خان صاحب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا خان صاحب میں نے آپ کا اختیار آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، ابھی آپ کہیں تو آپ کے منہ سے نکلنے میں اور حکومت ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے، تو آپ کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ لیکن اس کے اوپر پورے کے پورے میرے ایم پی اے، پوری پارٹی، مجھ اوپر یہ الزام لگائے گئے کہ ہم نے غداری کر کے بجٹ پاس کیا ہے، اور اس کے اوپر اتنی ملاقاتیں ہونے کے بعد بار بار میرے کہنے کے باوجود کہ اس پہ موقف کو کلیئر کیا جائے نہیں کیا گیا، بلکہ پرووک کیا جا رہا ہے الٹا، اور پرووک کر کے یہ کیمپینیں چلائی جا رہی ہیں بار بار، اور متواتر یہ کیمپینیں چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیا جو ہے کیمپین چلا دی گئی کہ جی مائنس عمران خان کر رہے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ مائنس عمران خان نہ کسی کی سوچ ہے نہ کسی کی جرت ہے، جبکہ اس مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے، کیونکہ شروع سے پارٹی کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، اور پارٹی ڈسکریڈٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مایوس ہو رہی ہے۔ آپ کی رہائی کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، بلکہ پارٹی کے اندر ایسی گربندیاں بنتی جا رہی ہیں کہ ان گربندیوں میں ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ کا سہارا لے کر اس گربندی کا حصہ بن کر اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کا فائدہ لے رہا ہے، اپنی جو اختلافات کسی کے ساتھ ہیں ان کے فائدے لے رہا ہے۔ تو میں نے بڑے کلیئر سے ان کو بتایا
میرا یہ فرض تھا بتانا، اور میں نے ان کو بتایا. میں نے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ عمران خان کی فیملی ہے، ہمارے لیے بالکل قابل قدر ہے کہ عمران خان کی فیملی ان سے کلوز بھی ہے، اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کہ میں اس طرح کی بات عمران خان کو کہوں. لیکن میں نے نہ کرسی کی پرواہ کی، نہ اپنے عہدے کی پرواہ کی، نہ مجھے پرواہ ہے اس چیز کی. مجھے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے کہ میں اپنے لیڈر کو سچ بتاؤں، حق بتاؤں، اور اس کو آگاہ کروں حقائق سے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے، اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے، اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے، تقسیم ختم کرنے کے، بار بار اب کہتے ہیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، پرووک کر رہی ہے. تو اس پہ بھی میں نے آگاہ کیا ان کو. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی آگاہ کیا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں، جس پہ وہ لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان. آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں علیمہ خان کو چیئر پرسن بننا چاہیے. مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئر پرسن علیمہ خان بنے. میں نے خان صاحب کو واضح کیا ہے، خان صاحب آپ کے ہر احکامات ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں آپ کریں، ہمیں ہمیشہ قبول رہا ہے اور قبول رہے گا. لیکن کیمپینیں کر کے، لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر کے، تقسیم کر کے ایسے ایجنڈوں پہ کام جو ہے ہو رہا ہے، اور جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی تحریک کو نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کی جو رہائی ہے اس کے اوپر کام ہونے کے بجائے ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. تو آپ نے اگر چیئر پرسن بنانا ہے تو آپ بالکل بنائیں. ہمارے لیے کسی اور کی نسبت، آپ کی فیملی ممبر، آپ کی بہن ہے، جس کو بھی آپ نامینیٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ زیادہ قابل قبول ہوگا. لیکن آپ یہ کر دیں بجائے یہ کہ جو حالات چل رہے ہیں اور اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اور جو مایوسی پھیل رہی ہے اور تقسیم پھیل رہی ہے، اس پہ میں نے بات کی. اس کے علاوہ خان صاحب کو چونکہ پتہ ہے اس بات کا کہ جو اس سے پہلے ہوا، جب جو ذمہ داریاں دی گئیں کس طریقے سے ہم نے اس کو نبھایا، کتنے ہم کامیاب ہوئے کتنے نہیں ہوئے، اسپیشلی 26 نومبر کے حوالے سے. خان صاحب کی اہلیہ جو اس وقت ناک جیل میں ہے اور بڑی تکلیف گزار رہی ہیں، چونکہ وہاں خود موجود تھیں، تو یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی باتوں کے علاوہ خان صاحب کو انہوں نے ایگزیکٹلی بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوا، کون تھا، کس وقت تک تھا، کون کھڑا رہا اور کس وقت تک کھڑا رہا. تو خان صاحب سب جانتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کو جو بتانے والا شخص ہے، جو ان کی بیوی ہے بشرا بی بی، انہوں نے پورا ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور وہ چونکہ جیل میں ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ان کی، تو ان کو پوری ہر چیز کا پتہ ہے. تو اس معاملے کے اوپر کسی کا یہ کہنا یا مفروضے بنانا یا کوئی ایسے ایجنڈے بنانا کہ یہ ہوا وہ ہوا، وہ اس چیز سے اس لیے بالا تر ہے کہ جو عینی شاہد ہیں بشرا بی بی، وہ خان صاحب کو سب کچھ